اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا فالذین آمنوا بہ وعزروہ، کہ ایمان لاؤ اس محبوب کے ساتھ، وعزروہ، اور اس کی عزت اور توقیر کرو۔ یہاں میں ایک جملہ عرض کروں اور انشاءاللہ جب آپ یہ بات اختتام پہ پہنچے گی تو اس جملے کی وضاحت ہو جائے گی کہ محبوب کی عزت اور توقیر کرو، حد سے زیادہ کرو۔ اللہ رب العالمین نے ایمان کے بعد عمل کی بات نہیں کی، اللہ رب العالمین نے ایمان کے بعد محبوب کی عزت اور توقیر اور احترام کی بات کی ہے، محبوب کے ادب کی بات کی ہے۔ یہاں ایک مثال سے بات کو واضح کروں، آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ایمان ایک عظیم دولت ہے۔ جب کسی کو کوئی دولت مل جائے تو وہ دولت مل جانے کے بعد سب سے پہلے اسے محفوظ کرنے کے لیے سوچتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ اس کو دگنا کرنے کا سوچے۔ وہ سب سے پہلے جو عقل مند انسان ہوتا ہے وہ اپنی دولت کو سب سے پہلے محفوظ کرتا ہے، پھر اس کو کاروبار میں لگائے، کسی کام میں لگائے، دگنا کرنے کے بعد میں سوچتا ہے۔ ایمان لانے کے بعد وعزروہ، فرمایا محبوب کی عزت اور توقیر کرو، محبوب کا ادب، محبوب کا حیا، محبوب کا احترام تمہارے ایمان کے ارد گرد ایک حصار بن جائے گا، ایمان کی دولت محفوظ ہو جائے گی۔ اللہ نے پھر عمل کی بات میں کی ہے، اور میں نے جو عرض کیا کہ حد سے زیادہ ادب کرو۔ توجہ فرمائیں، صلح حدیبیہ کا موقع ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے ہیں، جو اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، مشرکین کی طرف سے سفیر بن کر آئے ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کا عمل مبارک دیکھا تو جو تجزیہ نکالا، جو خلاصہ نکالا، جو فیصلہ کیا وہ بڑا عجیب تھا۔ حضرت عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے بعد صلح حدیبیہ کے موقع کے بعد جب واپس پلٹ کر جاتے ہیں، مشرکین مکہ سے کہتے ہیں اے مشرکین مکہ، میں بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں گیا ہوں، جو منظر میں نے یہاں دیکھا وہ کسی بادشاہ کی دربار میں نہیں دیکھا، لیکن میرا تجزیہ یہ ہے، اس پر غور سے سنو اور عمل کرنا کہ اللہ کے محبوب کے غلاموں کے ساتھ نہ الجھنا، ورنہ نام و نشان بھی مٹ جائے گا۔ اب مشرکین مکہ حیران ہوئے، اے عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بتا کیا وہ تعداد میں زیادہ ہو گئے؟ فرمایا نہیں۔ تو پھر یہ بتاؤ کیا اسلحہ زیادہ ہو گیا؟ فرمایا نہیں، اسلحہ بھی زیادہ نہیں ہے، تعداد میں بھی زیادہ نہیں ہے، بظاہراً طاقتور اور قوت والے بھی نہیں ہیں، کمزور ہیں، بھوک سے نڈال ہیں، لیکن جو منظر میں نے دیکھا وہ منظر یہ کہ اللہ کے پاک نبی اگر وضو فرمائے پانی کے قطرے زمین پر نہیں گرنے دیتے، اگر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لعاب دہن نکالیں تو صحابہ کرام زمین پر نہیں گرنے دیتے، اپنے ہاتھوں پر لے کر اپنے چہروں پر مل لیا کرتے ہیں۔ اگر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ریت مبارک نکالیں تو صحابہ کرام ہاتھوں پہ لے کے چہروں پہ مل لیتے ہیں، جسے وہ تبرک نہ ملے وہ دوسرے سے تری کو لے کر اپنے ہاتھوں پہ مل لیتا ہے۔ اس لیے میرا تجزیہ یہ کہتا ہے جو اللہ کے پاک نبی کے لعاب دہن کو زمین پہ نہ گرنے دیں، ریت مبارک کو زمین پہ نہ گرنے دیں، وضو کے قطرات کو زمین پہ نہ گرنے دیں، وہ آقا کے خون کو کب زمین پر گرنے دیں گے؟ سبحان اللہ۔ اسی لیے ان سے کبھی مت الجھنا، ان سے الجھو گے تو نام و نشان بھی مٹ جائے گا۔ میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں، اس جملے پر میں نے عرض کیا کہ حد سے زیادہ عزت اور توقیر کرو۔ حد سے زیادہ سنت تقریری تب بنتی ہے کہ صحابہ عمل کریں، آقا خاموش رہیں، یہ سنت تقریری بن جاتی ہے۔ آقا نے دیکھ کر اس عمل کے خلاف کچھ نہیں کہا، سنت تقریری تو بن گئی، لیکن حد سے زیادہ وہ ہے کہ نہ اس وقت یہ عمل قرآن میں
نازل ہوا تھا، نہ حدیث کے اندر فرمان بیان ہوا تھا کہ میرے آقا کے لعاب دہن کو زمین پہ نہ گرنے دینا، میرے آقا کے وضو کے قطرات کو زمین پہ نہ گرنے دینا، تو نہ کتابوں میں تھا، نہ قرآن میں نہ تھا، نہ حدیث میں تھا، تو حد سے زیادہ ہی تو ہوا، انہوں نے عمل کیا تو اللہ کے محبوب نے اسے سنت بنا دیا ہے۔ تو محبوب کا ادب، محبوب کا حیا ایمان کے ارد گرد حصار بن جاتا ہے، اور قرآن نے بھی اسی ترتیب کا لحاظ کرتے ہوئے فرمایا فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ۔ یہ قرآن کی آیت ہے، آپ پڑھ کے دیکھیں کہ پہلے ایمان کی بات، پھر محبوب کے ادب اور احترام کی بات، پھر ونصروہ، پھر محبوب کی غلامی کی بات ہے، واتبعوا النور الذی، پھر اطاعت اور عمل کی بات ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں اپنے محبوب کا ادب، اپنے محبوب کا حیا نصیب فرمائے۔ آمین۔